السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کے اہم خبریں۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی فوج آج ہفتے کے روز اسرائیل پہنچنا شروع ہو گئی ہے تاکہ ایک کثیر القومی ٹاسک فورس میں شامل ہو سکے جو غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گی۔ ABC نیوز نے 2 امریکی حکام کے حوالے سے بتایا کہ جنگ بندی کے معاہدے کی نگرانی کے لیے ایک رابطہ مرکز قائم کرنے کے لیے تقریباً 200 امریکی اہلکار تعینات کیے گئے۔ یہ ٹیم لاجسٹک، سیکورٹی، نقل و حمل، منصوبہ بندی اور انجینئرنگ جیسے شعبوں میں کام کرے گی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ امریکی افواج اسرائیل میں رہیں گی اور غزہ میں داخل نہیں ہوں گی۔ ان کا مشن سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈلی کوپر کی کمان میں انجام دیا جائے گا، جو ٹاسک فورس میں حصہ لینے والے علاقائی ممالک کے یونٹوں اور دستوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والی وینزویلا کی رہنما ماریا کورینا میچاڈو نے انہیں فون کر کے کہا ہے کہ اس پرائز کے آپ مستحق تھے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق آج وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جس شخصیت کو نوبل انعام ملا ہے انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں اسے آپ کے اعزاز میں قبول کر رہی ہوں کیونکہ آپ واقعی اس کے مستحق تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاق میں کہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ تو پھر یہ مجھے دے دو، حالانکہ میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے ایسا کہا ہو۔ وہ بہت خوش اخلاق ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں ہر مرحلے پر ان کی مدد کرتا رہوں۔ وینزویلا کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے، وہ مکمل تباہی کی حالت میں ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انعام 2024 کے لیے دیا گیا ہو اور میں 2024 میں صدارتی انتخاب لڑ رہا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں خوش ہوں کیونکہ میں نے لاکھوں جانیں بچائی۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر انداز کرتے ہوئے امن کا نوبل انعام وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا کو دینے پر ناروے کی نوبل کمیٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بلا شبہ غزہ کے لیے جنگ بندی معاہدے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے سفارتی فتح کامیابی حاصل کی، لیکن مشرق و سطح میں دیرپا امن کا راستہ رکاوٹوں سے بھرا پڑا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اس موقع پر یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا 79 سالہ ٹرمپ، جو معاملات کی باریکیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں، کیا وہ آئندہ دنوں میں بھی اسی جذبے کے ساتھ طویل مدتی تنازع پر اپنا وقت لگانا چاہیں گے؟ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی کے 2 میں مختلف عہدوں پر رہے ایرین ڈیوڈ ملر نے AFP کو بتایا کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کوئی بھی معاہدہ، لیکن خاص طور پر اسرائیل اور حماس کے درمیان بالواسطہ ثالثی کروانا ایک غیر معمولی کامیابی ہے۔ ڈیوڈ ملر نے کہا، ٹرمپ نے ایسا کچھ کرنے کا فیصلہ کیا جو کسی بھی پارٹی کے کسی بھی امریکی صدر نے نہیں کیا، جو اسرائیلی وزیراعظم پر ایک ایسے معاملے پر دباؤ ڈالنا ہے جسے وہ اپنی سیاست کے لیے اہم سمجھتا ہے۔ تاہم ڈیوڈ ملر، جو ماضی میں مشرق وسطی کے امن مذاکرات کا حصہ رہے ہیں، انہوں نے خبردار کیا کہ معاہدے کی پیچیدگیاں اور تفصیلات ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ معاہدے کے 72 گھنٹوں کے دوران یرغمالیوں کی رہائی کے امکان کے بعد غزہ کی پٹی پر جمعے کی صبح 9 بجے فائرنگ کا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اتوار کو مشرق وسطی کا دورہ کرنے کی توقع رکھتے ہیں اور مصر میں بھی رکیں گے جہاں معاہدے کے حوالے سے مذاکرات ہوئے تھے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے اعلان کیا ہے کہ قطر کو ایڈاہو میں واقع ماؤنٹین ہوم ایئر بیس پر ایک فضائی مرکز قائم کرنے کی اجازت دی جائے گی جہاں F-15 فائٹر جیٹس اور پائلٹس تعینات ہوں گے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس میں خلیجی عرب ریاست قطر کو حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے دفاع کا عزم ظاہر کیا گیا۔ پیٹ ہیگسیٹ نے پینٹاگون میں کہا کہ ہم ایک قبولیت نامے پر دستخط کر رہے ہیں جس کے ذریعے قطری امیری ایئر فورس کا مرکز ایڈاہو کے ماؤنٹین ہوم ایئر بیس پر قائم کیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن ثانی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقام پر قطر کے F-15 لڑاکا جہازوں اور پائلٹس کا ایک دستہ تعینات کیا جائے گا تاکہ ہماری مشترکہ تربیت کو مؤثر بنایا جا سکے اور ایک ساتھ کام کرنے کی صلاحیت اور حملے کی کارکردگی کو بڑھایا جا سکے۔ امریکی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ یہ ہماری شراکت داری کی ایک اور مثال ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہم پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان فلسطینیوں کو واپس غزہ جانے کی اجازت دے دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی خبر کے مطابق مصری فریق کے ساتھ ایک میکانزم کی تشکیل کے بعد غزہ سے باہر محصور فلسطینیوں کو تباہ شدہ رافع کراسنگ کے ذریعے غزہ میں داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ اجازت 7 اکتوبر 2023 کے بعد پہلی بار دی گئی ہے۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کے بعد پہلی بار غزہ کے وہ رہائشی جو مصر کے راستے انخلا کر چکے ہیں انہیں غزہ واپس جانے کی اجازت دی جائے گی۔ تاہم غزہ کی رہائشیوں کی واپسی صرف اس وقت شروع ہوگی جب مصری حکام کے ساتھ ایک طریقہ کار طے پایا جائے گا اور اس کے بعد معیار کام کا دائرہ اور پورے عمل کا تعین کیا جا رہا ہے۔ ریڈیو اسٹیشن کے مطابق معاہدے کے تحت روزانہ 600 امدادی ٹرک اقوام متحدہ تسلیم شدہ بین الاقوامی تنظیموں اور نجی شعبے کے ذریعے غزہ میں داخل ہوں گے۔
یہ ٹرک خوراک، طبی سامان، پناہ کے مواد، ایندھن اور کھانا پکانے کے لیے گیس فراہم کریں گے۔ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے غزہ میں کچھ مقامات سے پیچھے ہٹ گئی ہے، جس کے بعد ہزاروں بے گھر فلسطینی اپنے گھروں کو لوٹنے کا سفر شروع کر چکے ہیں، جبکہ 7 اکتوبر کے حملے میں یرغمالی بنائے گئے افراد کے اہل خانہ کسی اطلاع کے منتظر ہے۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کے مطابق اسرائیلی فوج نے مقامی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام جنگ بندی معاہدہ اور یرغمالیوں کی واپسی کی تیاری کے تحت کیا گیا۔ غزہ کی شہری دفاع ایجنسی کے مطابق اسرائیلی ٹینک اور فوجی دستے غزہ شہر اور خان یونس میں اگلی پوزیشن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ بے گھر فلسطینی شہریوں نے کہا کہ وہ اپنے گھروں کو واپس جانے کی امید رکھتے ہیں۔ لبنانی صدر جوزف اون نے آج ہفتے کے روز اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان پر رات بھر کیے گئے فضائی حملوں کی شدید مذمت کی، جن میں ایک شخص ہلاک اور 7 زخمی ہوئے، اور جس کی وجہ سے بیروت کو جنوبی لبنان کے کچھ حصوں سے ملانے والی ایک شاہراہ بھی عارضی طور پر منقطع ہو گئی۔ اون نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ ایک بار پھر جنوبی لبنان شہری تنصیبات پر اسرائیلی جارحیت کی کھلی آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے، بغیر کسی جواز یا کسی بہانے کے۔ تاہم تازہ ترین جارحیت کی سنگینی اور اس حقیقت میں مضمر ہے کہ یہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے بعد اور اس معاہدے کی شرائط کی فلسطینی فریق کی جانب سے منظوری کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں ہتھیاروں کو قابو کرنے اور انہیں ناکارہ بنانے کا طریقہ کار بھی شامل ہے۔ المسیلہ گاؤں پر الگ صبح کیے گئے فضائی حملوں میں بھاری مشنری فروخت کرنے والی ایک جگہ کو نشانہ بنایا گیا، جس سے بڑی تعداد میں گاڑیاں تباہ ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے امن کا نوبل انعام نہ ملنے پر چین پر اپنا غصہ نکالا ہے۔ جی ہاں، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے چین پر 100% ٹیرف لگا دیا۔ مزید انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت یا ملاقاتوں کو بھی مسترد کر دیا۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ چینی مصنوعات پر 100% ٹیرف کا اطلاق 1 نومبر 2025 سے ہوگا۔ اس سے قبل چین نے نایاب زمینی معدنیات کی برآمد پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کے بعد ڈونالڈ ٹرمپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ چین کے اس فیصلے کے بعد امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر چین نے نایاب زمینوں کے حوالے سے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو امریکہ چینی اشیاء پر بھاری ٹیرف عائد کر دے گا۔ اس کے بعد ٹرمپ نے 100% ٹیرف لگا دیا۔ ٹرمپ کے مطابق چین کا یہ اقدام صرف مارکیٹ اور پوری دنیا کے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان چین کو ہوگا۔ میکسیکو میں موسلا دھار بارشوں کے نتیجے میں کم از کم 27 افراد ہلاک اور لاپتہ ہو گئے۔ ریاست ہیڈالگو میں شہری تحفظ کے حکام نے 16 افراد کی ہلاکت کی اطلاع دی ہے اور کہا ہے کہ کم از کم 1000 گھر اور سینکڑوں اسکول متاثر ہوئے۔ پیوبلا کے گورنر مینٹینیا نے کہا کہ لینڈ سلائڈنگ جیسے واقعات کی وجہ سے کم از کم 9 افراد ہلاک ہوئے اور مزید 5 لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے۔ حکام نے ویرا کروز ریاست میں مزید 2 اموات کی اطلاع دی۔ شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان نے حکمران ورکرز پارٹی کے قیام کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر ایک بڑی فوجی پریڈ میں جدید ترین ہتھیاروں کی نمائش کی ہے، جن میں ایک نیا بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل بھی شامل ہیں۔ گزشتہ رات پیانگ یانگ میں شروع ہوئے پیریڈ میں غیر ملکی معززین نے شرکت کی، جس نے کیم کے بڑھتی ہوئی سفارتی حیثیت اور براعظم امریکہ اور ایشیا میں حریفوں کو نشانہ بنانے کے قابل ہتھیار تیار کرنے کے لیے ان کے مسلسل دباؤ پر زور دیا۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبررساں ایجنسی کے مطابق نیا میزائل، جس کا نام ہوسونگ 20 ہے، شمالی کوریا کے اسلحہ خانے میں سب سے طاقتور جوہری اسٹریٹجک ہتھیاروں کا نظام ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ میزائل کا ابھی تک تجربہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن آنے والے ہفتوں میں اسے لانچ کرنے کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس پریڈ میں ہوسونگ 20 کے علاوہ کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک، کروز اور سپر سونک میزائل بھی شامل تھے، جنہیں پیانگ یانگ نے اس سے قبل جنوبی کوریا کے اہداف کے خلاف حملوں کے لیے جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت کے طور پر بیان کیا تھا۔ اس تقریب کی صدارت کرنے والے کیم جونگ ان نے ملک کے جوہری کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ سوڈان کے مغربی علاقے الفشر میں نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورس کی ایک مسجد پر گولہ باری کے نتیجے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 21 سے زائد زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین اور رضاکار گروپوں نے بتایا کہ یہ واقعہ گزشتہ رات پیش آیا۔ ابو شوق کیمپ ایمرجنسی روم نامی رضاکار گروپ نے ایک بیان میں کہا کہ الفشر میں ابو شوق مسجد پر اچانک گولہ باری کی گئی، جس میں متعدد خاندان زخمی اور ہلاک ہوئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کئی خاندانوں نے حال ہی میں RSF کی پیش قدمی کے بعد ابو شوق محلے سے فرار ہو کر مسجد میں پناہ لی تھی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ سیکورٹی وجوہات کے باعث امدادی ٹیمیں آج جائے وقوع پر نہیں پہنچ سکی۔ رضاکاروں نے موقع پر موجود ملبے کو ہٹانے کے بعد 13 لاشیں اور متعدد زخمیوں کو نکالا۔ اٹلی میں برقعے پر پابندی عائد کرنے کے لیے پیش رفت ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں جارجیا میلونی کی حکومت بہت جلدی میں دکھائی دے رہی ہے۔ میلونی کی پارٹی برادرز آف اٹلی نے پارلیمنٹ میں اس تعلق سے بل بھی پیش کر دیا ہے۔ صرف برقعے پر پابندی کے لیے ہی نہیں، کنوارپن کی جانچ کرائے جانے پر بھی پابندی لگانے کا راستہ ہموار کیا گیا ہے۔
मेलोनी हुकूमत का कहना है कि बुर्के पर पाबंदी के लिए बिल पेश करने का फैसला इस्लामी अलहदगी पसंदी को ख़त्म करने के मकसद से लिया गया। दी सन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बिल के नाफिज होते ही बुर्का पहनने पर पाबंदी लग जाएगी। अगर इसके बाद भी स्कूलों और दुकानों से लेकर दफातर और यूनिवर्सिटियों तक अवामी मुकामात पर बुर्का या नकाब कोई पहनता है तो इस पर 3 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। इनकी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट बैगनामी के मुताबिक इस बिल को लाने का मकसद सभी तरह की शोर पसंदी को खत्म करना है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने इस्तीफा कबूल करने के 4 रोज बाद सेबेस्टियन लेक्रोनो को दोबारा फ्रांस का वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया है। फ्रांस की अहम सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ कई दिनों के मुज़ाकरात के बाद एक मुख्तसर बयान में कहा कि लेक्रोन को नई हुकूमत की तश्कील का काम सौंपा गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सदर की तरफ से मुझे सौंपे गए मिशन को कबूल करता हूँ। साल के आखिर तक मुल्क की बजट को यकीनी बनाने और शहरियों के रोज़मर्रा ज़िंदगी के खदशात को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। सियासी बहरान को ख़त्म करने की ज़रूरत का इयादा करते हुए जो फ्रांसीसी अवाम को परेशान करता है, लेक्रोन ने अपने नए मिशन को पूरा करने का वादा किया और कहा कि फ्रांस की अवामी मालियात की बहाली एक तरजीह होगी। एक्सपो एरिना मैटी को देखने वालों ने फ्रॉम ओसाका तो रियाद शो की बदौलत आइंदा वर्ल्ड एक्सपो की एक झलक देखी है। ओसाका में होने वाले इस इवेंट ने 15,000 हाज़रीन को अपनी तरफ मुतवज्जह किया और सऊदी और जापानी फनकारों को मौसीकी और सकाफत के एक मुतहरिक इम्तिजाज में इकट्ठा किया, जिसने एक्सपो 2030 रियाद में क्या तौक़े की जा सकती है इसके लिए राह हमवार की। तेज़ और जानदार सीट असरनो तस्वुर किए गए सकाफती तासुरात और हैरत अंगेज़ रोशनी, लेज़र और होलोग्राम के असरात ने स्टेज को दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के जज्बे के एक ताकतवर मुजाहरे में बदल दिया। 13 अक्टूबर को इख्तितामी तकरीब से कबल एक आखिरी ख़ास बात ने अगले वर्ल्ड एक्सपो मेज़बान शहर के तौर पर रियाद को मुंतकली की अलामत थी और ब्यूरो इंटरनेशनल डाइस एक्सपोजिशंस का झंडा हवाले करने के स्टेज तैयार किया, जो बाज़ाब्ता तौर पर मेज़बान शहर की जिम्मेदारियां मुंतकिल करता है। सऊदी अरब को BIE के रुकन ममालिक ने 2023 में वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेज़बानी के लिए मुंतखब किया, जिसका थीम तब्दीली का दौर एक रोशन मुस्तकबिल के लिए एक साथ होगा। रियाद रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेंटर ने ऐलान किया है कि मुतअद्दिद मोहल्लों में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस बतदरीज बहाल कर दी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक सेंटर ने कहा है कि शुमाली रियाद में एक मंसूबे के दौरान टेली कम्युनिकेशन के बुनियादी ढांचे के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस वक्ती तौर पर मुअत्तल हो गए थे। सेंटर ने वजाहत की कि जैसे ही वाक़या पेश आया, फौरी तौर पर खिदमत फराहम करने वाली कंपनी, मंसूबे के ठेकेदार और मुताल्लिक़ा सरकारी इदारों के साथ मिलकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। खिदमत की मुकम्मल बहाली और इस्तेहकाम को जल्द अज जल्द यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी मरम्मत का काम जारी है। मज़ीद बताया गया है कि वाक़े की वजह और तफसीलात मालूम करने के लिए खुसूसी फ़नी टीम तश्कील दी गई है, जो आइंदा इस तरह के वाक़यात से बचाव के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगी। बलूचिस्तान के पश्तून अक्सरियती इलाके की एक मस्जिद के सहन में मर्दों के दरमियान खड़ी एक खातून की तकरीर करते हुए तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। रिवायती लिबास में मलबूस ये खातून पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की नौजवान रहनुमा और सूबाई नायब सदर वरांगा लोनी हैं, जिनकी मस्जिद में मौजूदगी और सियासी खिताब ने बलूचिस्तान ख़ास तौर पर पश्तून मुआशरे में ख़वातीन के महदूद अवामी किरदार के पस मंज़र में बहस छेड़ दी है। ये तस्वीर लोरालाई के नवाही इलाके कलीबा और कुनूबी की एक मस्जिद की है, जहाँ वरांगा लोनी बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों के दरमियान वाहिद खातून के तौर पर अपनी पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल साबिक़ सूबाई वज़ीर अब्दुल रहीम की मौजूदगी में खिताब कर रही है, जबकि मर्दों का मजमा इन्हें गौर से सुनता दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने आज हफ्ते को वाज़ेह किया कि जुम्मे को नई दिल्ली में अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका कोई किरदार या मुदाखलत नहीं थी। ये वजाहत इसके बाद सामने आई जब कुछ खातून सहाफ़ियों और अपोजिशन के एक हिस्से ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख़वातीन सहाफ़ियों की अदम शिरकत पर सवाल उठाया। NDTV के मुताबिक खातून सहाफ़ियों ने इस मामले को सिफारत खाने में मौजूद सिक्योरिटी अमले के सामने भी उठाया। इंडिया टुडे की एंकर गीता मोहन ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, खातून सहाफ़ियों को अफगानिस्तान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदऊ नहीं किया गया, ये नाकाबिल कबूल है।